بلعام کہتا ہے میں صادقوں کی موت مروں. یہاں پر غور کیجئے گا. اور میری عاقبت بھی ان کی مانت ہو. انہوں نہیں چاہتا کہ میں دوزخ میں جاؤں، آگ اور خندق میں. اسے خدا کی شخصیت سے واقفیت ہے، وہ خدا کو جانتا ہے اور خدا اس پر اپنے بھید بھی اشکارا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جائیں، پہاڑی پر گیا، خدا نے اس سے بات کی اور اس کے منہ میں جو ڈالا وہ اس نے بادشاہ سے کہا. اب خدا کی جو برکت ہے اسے نہ تو ابلیس جو دنیا کا خدا ہے، دنیا کا ایک بادشاہ بنا ہوا ہے اور دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، نہ تو خدا کی برکت کو وہ بدل سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جنہوں خدا برکت دے رہے ہیں میں کہ جنہوں پڑھتا. خدا شخص ہوتا، انسان ہوتا، آدم ذات ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جاتا، لیکن اس کے وعدے سچ اور اٹل ہے. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ غلط کوئی بھی الفاظ یا اپنے قانون میں منصوبے کو غلط نہیں رکھتا. اس کا ہر ایک منصوبہ، کہنا، اختیار سب صحیح ہے، آپ کے لیے بہتر ہے. اور جن کے پاس خدا کی برکت ہو اس پر لعنت نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایماندار ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے بلعام کی طرح بنیے. نہ کہ ہم اس دنیا کے جیسے ایماندار ہیں. ہم روز جھوٹ، اپنے بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور کئی دفعہ کلیسیا میں سے بھی ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ان میں ہم بھی. یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے. خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. اور ہم کسی کو جو ایماندار ہے، آج کا ایماندار یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا، نجات پا چکا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں، نہ اس کے لیے بد دعا مانگے گا. آج ہماری بیٹیاں بہنیں اپنے بچوں کو بیڑا کر کے جائیں، اور بھی بڑے الفاظ ہیں، گالیاں، اور یہ لعنت جو ہے یہ راست باز نہ دے. اگر غصہ ہے، اگر ہم غصے کو برداشت کرنا نہیں جانتے تو پھر ہمارے اندر گوشتنگ دل نہیں ہے. کون سا دل ہے؟ سنگین. سنڈے کو ہم سیکھ رہے تھے اگر گوشتنگ دل ہوگا تو معاف کرنا سیکھیں گے. اگر گوشتنگ دل نہیں تو پھر دشمنیاں، کلیسیاؤں میں سیاستیں، نفرتیں، بدعتیں، ایک دوسرے کے خلاف ہے کہ وہ کیا آ رہے ہیں، وہ کیوں کیا آ رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا جب آپ کو یوز کرے گا تو وہ پتھروں کو بھی چیر دے گا اور آپ کو سامنے لے آئے گا. ہاللیلویا. جب خدا چاہے گا. انسان جب چاہتا ہے تو وہ کبھی کبھی خطا کر دیتا ہے. خدا جب آپ کو یوز کرے وہ سب کچھ آپ کو مہیا کرے گا، عطا کرے گا اور کہے گا میرے بیٹے بیٹی میرے لیے کام کر. ہاللیلویا. اب یہاں پر ایک اور حوالہ دیکھیں گے، ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. افسیوں کا خط، ایک بات اور اس کی 3 آیت دیکھیں گے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو. کدی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کے خدا جو جسے ہم آسمانی کیا کہتے ہیں؟ باپ. ہاللیلویا. حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی
मुकामों पर हर तरह की रूहानी क्या बख्शी है? रूहानी बरकत। दुनिया की बरकत नहीं, फानी बरकत नहीं, तबाह बर्बाद होने वाली बरकत नहीं, दुनिया की ख्वाहिशें नहीं, बल्कि रूहानी वो बरकत बख्शी है जो आपको आसमान की बादशाही में लेके जा सकती है। आप उसकी मिरास का हिस्सा बन सकते हैं, विरासत में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कैसे? उसकी बरकत कैसे लेनी है तो बताएगा। उसकी बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं? आसान क्वेश्चन है जी, बताए। हालेलुया। दूसरों से ये सब तो बड़ी गल है। कहता मैं फरिश्तियां की ज़बान बोला, अग आसमान तो ले आवा, लेकिन अगर मुझ में मोहब्बत नहीं तो ये मसीही मोहब्बत और है, दुनिया की मोहब्बत और है जी। और कोई दुआ करें। हालेलुया। सब सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने की जरा हिम्मत करें जी। और कोई? हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब हमें रूहानी बरकत से नवाजता है, रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगियों में आ जाता है। और कैसे आता है? जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। मैंने संडे को भी बताया कि मुकद्दसीन असी जरूर हाँ, सादक असी जरूर हाँ, लेकिन नए सिरे तो भी पैदा हुए हैं। क्या हमारे अंदर गोश्तिन दिल है, मोहब्बत है जो सिस्टर ने बताया? नहीं। हम बात करते हैं? नहीं। कलीसिया से कोई माड़ा बंदा है या कोई भी होए, उसे भी माफ करें। और एल्डर साहब को पता है कि असी एल्डर साहब और मैं कोशिश करते हैं, हम जो नाराज भी हो जाए हम उसका पीछा करते हैं जी। हालेलुया। तो आप भी ऐसा किया करें। कलीसिया में अगर कोई नाराज है, भुगस है, नफरतें हैं, तफरके हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उन्हें छोड़ें और मसीह को याद करें जिसने सलीब पर कहा है बाप। तो आप कर सकते हैं माफ। रूहानी बरकत है आप में, और जब आप में रूहानी बरकत होगी तो आप पर लानत नहीं चल सकती। इस्राइल पे क्या था? खुदा की बरकत। वो जो बलाम था, यकूब के घराने के लिए क्या मांग रहा है? यकूब के लिए बरकत थी, बरकत। और बिला कह रहे हैं वो तेरे में बुलाया का दे ले, तो तू इस्तेमाल के जो है, गुस्से से उसने वापस भेज दिया उसके मुल्क में उसे। और आज देखें जिन पर खुदा का हाथ, रूहानी बरकत उन पर है, उन पर जादू, टूना, तवीज, कोई ऐसी दुनिया की लानत नहीं चल सकती। जब मैं मसीह में नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से कहा था कि ये खुदा के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसी बुढ़े बारे इस्तेमाल हुए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं खिदमत में नहीं था, तो एक बाप और एक बेटा जादूगर था, एल्डर साहब को मैंने बताया, उनके साथ मेरी बहस हो गई। तब हम एक पतंगबाजी गेम करते थे, ये काफ़ी देर की बात है, कुछ 15 साल पीछे ले चले। तो वो कहने लगा, हमारी एक बात से कोई लागतबाजी शुरू हुई, उन्हें क्या जी तेरी मर्जी उस्ताद पलट दी जाए। और जब उसने चैलेंज किया तो हम फरुखाबाद में पढ़ते थे, वहाँ पर बाइबल जो थी वो हमने बड़ी याद की हुई थी, चाहे हम खुदा में नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह से हम वाकिफ थे। यीशु मसीह को हम जानते थे कि यीशु मसीह की क्वालिटी क्या है, यीशु मसीह की कुदरत क्या है। और जब असी घर आए तो मैं सो गया, मैनू नहीं पता चैलेंज होया कि नहीं। जब मैं सुबह उठा तो शॉप पर गया, उसकी आंखें इतनी मोटी हुई और सुरख, मुझे देख के मैनू याद आ गया। फिर उन्होंने देख के मैं क्या दिन तेरे रात चैलेंज होया,
تو میں ستا ہے دکان تے کہنا تین استاد تو کھ بھی نہیں ہویا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. میرے دل میں شرارت آئی. میں نے کہا جی جڑا تیرے کو بابا ہے وہ تو بڑا میرے کو بابا ہے. کہنے لگا استاد جی دسو تھوڑے کو کہڑا بابا ہے. بحث شروع ہو گئی. بیٹھ گیا میرے پاس. میں کہا بابا تینوں دساں گا ضرور لیکن تو نہیں دساں گا, لیکن تو پھر بابے نے ایمان رکھنا ہے کہ تیرے بابے کچھ بھی نہیں ہوتا کر سکتے, اور میں بابے نے پکاریا بھی نہیں جڑا میرے کو بابا ہے. کہنا دسو. میں کہا خداوند یسوع المسیح جس کے نام سے بدروہیں کانپتی تھی, اے خدا کے قدوس بتا تجھے ہم سے کیا کام. فقی فریسی نہیں پہچان سکے, بدروہیں انہیں جانتی تھی کہ یہ خدا کا قدوس خدا کا بیٹا ہے. اور میں نے کہا میرے پاس وہ ہستی ہے, میرے پاس وہ شخصیت ہے, وہ سچ مچ. اس نے کہا کہ سچ مچ آپ کے پاس بہت بڑی ہستی ہے. میں کہا میں پکاریا بھی نہیں ہوں, میں دعا کر کے بھی نہیں ستا, لیکن تیری لعنت تیرا جادو میرے پہ نہیں چل سکتا. ہاللیلویا. تو آج ایمان رکھیے, یہ لعنتیں یہ ان کے لیے ہیں جو ابلیس پر ایمان رکھتے ہیں, جو رسالوں پر اخباروں پر اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ ساڈا ہفتہ کیسے گزرے گا, ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا, ستاروں کے ذریعے جانتے ہیں کہ ہمارا سال کیسے گزرے گا, اور ایماندار بھی ایسے کرتے ہیں, اور ان کے لیے پھر لعنت شروع ہوتی ہے. مکمل بھروسہ یسوع پر کریں تو لعنت آپ پر کیسے چل سکتی ہے. جب ہمارا مکمل بھروسہ نہیں دنیا پر بھی اور خدا پر بھی, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا پورا بھروسہ اس وقت کافی دیر پہلے کی بات ہے کہ ہمارا اس وقت بھی بھروسہ خدا پر تھا, اور آج بھی بھروسہ خدا پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے میں بڑا بڑا مانتا, لیکن خدا جانتا ہے کہ آج اس نے اپنے کلام سے مجھے لبریز کیا ہے, بھرا ہے, کثرت سے بھرا ہے. اور آپ بھی خدا کو زندگی دیں, گوشتن دل پیدا کرے, نرم مزاج پیدا کرے. بات کو اگر کوئی بات تلخ مزاجی سے کرتا ہے برداشت کرنا سیکھیے, تو جو دن ابھی آکڑ پہنا ہے بدلا لینا ہے, پھر سمجھیے کہ گوشتن دل نہیں. اور اسی طرح ایک